اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنک وظائف چینل کی جانب سے حافظہ نبیلہ طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے چینل کی ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوں گی۔ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو چینل پر ہی مکمل دیکھیں۔ ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی ضرور کریں۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ شب معراج اسپیشل ہے۔ اس حوالے سے یہ خاص اہمیت کا حامل ہے۔ یہ جو وظیفہ ہے اس کے بارے میں اہل معرفت کا کہنا ہے کہ اس میں بے حد برکات ہیں۔ وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی، پہلے میں آپ کو وظیفہ بتاتی چلوں۔ بہت آسان وظیفہ ہے۔ حضور پر نور نبی کریم رحمت دو جہاں جب شب معراج کی شب 7ویں آسمان پر تشریف لے گئے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ کے ہمراہ کون ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے ساتھ نبی دو جہاں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، اپنی امت کو حکم دینا کہ وہ جنت میں زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں۔ بے شک سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کی مٹی بڑی پاکیزہ اور زرخیز ہے اور اس کی زمین بڑی وسیع وسعت والی ہے۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ جنت کے پودے کیا ہیں؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دوبارہ دہرا رہی ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن کے ادا کرنے سے جنت میں پودے لگ جائیں گے اور پھلدار درخت لگ جائیں گے، اور اس کی برکات کے بارے میں اہل معرفت کا کہنا ہے کہ جو آدمی اس کو معراج شریف کی رات کو 2 نفل شکرانے کے پڑھنے کے بعد پڑھے گا کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے حبیب مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، جن کی بدولت اللہ کریم نے اس امت کی بخشش فرمائی ہے۔ تو یہ پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جس کی تعداد 11 سے لے کر 33 تک ہو سکتی ہے، اور اگر پوری تسبیح درود پاک کی پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس وظیفے کو یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کو 313 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے۔ درود پاک 11 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 33 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکات یہ ہے کہ جس گھر میں بھی یہ پڑھا جائے گا اس گھر میں برکت ہوگی، اس شخص کی عمر میں برکت ہوگی، اس کے گھر میں اتفاق و اتحاد رہے گا، اور اس کے گھر میں اگلا پورا سال یعنی اگلا 27 رجب اگلی شب معراج آنے تک رزق کی فراوانی ہوگی۔ وہ کام جو رکے ہوئے ہیں وہ پورے ہوں گے، جو پریشانیاں ہیں وہ ٹل جائیں گی، آپس میں باہمی الفت و محبت ہوگی۔ تو یہ خاص وظیفہ ہے شب معراج کا، کیونکہ یہ بہت خاص رات ہے جس کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ دونوں عالم میں نور علی نور کیوں، کیسی رونق فضا آج کی رات ہے، اور یہ مسرت ہے کس کی ملاقات کی، عید کا دن ہوا آج کی رات ہے۔ وہ حبیب خدا سید المرسلین خاتم الانبیاء شاہ دنیا و دین، بزم قوسین میں ہوں گے مسند نشین، جشن معراج کا آج کی رات ہے۔ اور باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے۔ تو یہ وہ رات ہے جب رسول خدا کو معراج عطا ہوئی تھی، اور معراج میں آپ کو ایک خاص خرقہ عطا ہوا تھا، ایک جبہ مبارک عطا کیا گیا تھا۔ اس کے بارے میں آپ کو ایک بڑا ایمان افروز واقعہ سنانا ہے جس کو حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے بیان فرمایا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ایک باغ میں تشریف لے گئے جہاں ایک کنواں تھا۔ آپ جا کر اس کنویں پر بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے پائے اقدس اس کنویں میں لٹکا دیے اور آپ اپنے ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے۔
اس وقت حضرت موسیٰ اشعری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ نے فرمایا کہ کسی بھی شخص کو میری اجازت کے بغیر اس باغ کے اندر نہ آنے دینا۔ اسی اثنا میں سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ آپ نے اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اندر بلا لو اور انہیں بشارت بھی دے دو جنت کی کہ وہ جنتی ہیں۔ تو سیدنا ابو موسیٰ اشعری گئے اور انہیں اندر لے آئے اور خوشخبری سنائی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف بالکل اسی طرح پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے انہیں بھی اجازت دے دی اور جنت کی خوشخبری سنا دی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہیں بھی اجازت دی اور جنت کی خوشخبری بھی دی گئی۔ چوتھے نمبر پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہیں بھی اجازت کے ساتھ ساتھ جنت کی خوشخبری ملی، اور یہ چاروں صحابہ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئے۔ جب سب بیٹھ گئے تو نبی دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح آج کے دن ہم چاروں اکٹھے ہیں، اسی طرح موت میں بھی ہم یکجا ہوں گے اور موت کے بعد جی کر اٹھنے میں بھی ہم اکٹھے ہوں گے۔ اس کے بعد دیگر صحابہ کی مجلس کو بلایا گیا اور بتایا کہ مجھے ایک خرقہ ملا ہے، اور بتایا کہ یہ مجھے معراج کی رات ملا تھا، اور یہ جو خرقہ ہے اسے خرقہ فکر کہتے ہیں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ یہ خرقہ میں تم میں سے کسی ایک کو دوں، اور میں آپ لوگوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ لوگ اس کا جواب دیجئے۔ آپ نے فرمایا جو درست جواب دے گا یہ خرقہ اسے دے دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اگر میں یہ خرقہ آپ کو دوں تو آپ کیا کریں گے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صدق و راستی اختیار کروں گا، اطاعت و عبادت کروں گا، لوگوں کو عطا کروں گا اور اپنے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی سوال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، تو سیدنا فاروق اعظم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں عدل کروں گا اور انصاف کا خیال رکھوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اگر یہ جبہ تمہیں دے دوں تو آپ اس کا کیا کریں گے؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جود و سخا کروں گا اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کروں گا۔ چوتھے نمبر پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی مرتضیٰ مشکل کشائے دو جہاں سے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ جبہ دوں تو آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں لوگوں کی پردہ پوشی کروں گا اور بندگان خدا کے عیب ڈھانپوں گا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ خرقہ حضرت علی شیر خدا کو عطا فرما دیا اور فرمایا کہ یہ لو خرقہ میں تمہیں دیتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ حکم دیا گیا تھا کہ جو انسان یہ جواب دے گا یہ خرقہ اسے دے دینا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو جنت کا یہ تحفہ دے دیا گیا۔ یہ جو ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہے، یہ ایک معجزہ ہے، اور معجزہ وہ ہوتا ہے جہاں ہماری عقل کی پرواز تھک جاتی ہے، شعور و فکر و تصور و نظر کے دعوے حد یقین کو چھو نہ پائیں، وہ جو ہماری فکر کے سوچ کے حصار میں نہ آ سکے، اور عقل جہاں پر عاجز آ جائے تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اور معجزے کو سمجھنے کے لیے قرآن کی یہ آیت ہی کافی ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک وہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس کو جس وقت چاہے جو مرضی عطا کر دے۔ اس لیے جو اس آیت کو سمجھ لے اسے معجزے پر کوئی تعجب نہیں ہوتا کہ اللہ پاک نے اپنے تمام نبیوں کو معجزات عطا کیے ہیں، اور سب سے زیادہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزے عطا کیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ عظیم میں دعا ہے کہ وہ رب دو جہاں ہمیں حضور نبی کریم شافع دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لامحدود محبت اور غیر مشروط فرما برداری عطا فرمائے، اور ہمیں دوسروں کی مشکلات اور مصائب کو حل کرنے والا بنا دے، آمین۔ مجھے یقین ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی اور ہمارا آج کا وظیفہ آپ کے لیے پرفارم کرے گا۔
اپنے مقصد کو ہمیشہ جائز رکھیں تاکہ جلد سے جلد آپ کو مطلوبہ نتائج حاصل ہو سکیں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، بہت جلد نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔